بسم الله الرحمن الرحيم العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس پوری تاریخ میں دنیائے انسانیت کے لیے جو سب سے زیادہ عظیم الشان واقعے کے ظہور کے طور پر دنیائے انسانیت کو جو چراغ ہدایت عطا فرمایا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیائے انسانیت کے لیے تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت اور مسلمانوں اور انسانوں کے لیے باعث ہدایت اور شفقت کا مرکز بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے دنیا میں جتنی قومیں آئیں اور جتنے لوگ دنیا میں آئے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد، آپ کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیائے انسانیت کو جو ہدایت کا نور، چین و سکون، امن و امان اور عافیت کا جو پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دنیا کو اور دنیا انسانیت کو جو امن و امان اور شانتی کا جو سبب ملا ہے، وہ آپ سے پہلے دنیا کی کسی قوم اور کسی ملت میں، کسی مذہب میں اور کسی بھی دنیائے انسانیت کی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، چاروں طرف اندھیرا تھا، جہالت، عریانیت، فحاشی، لا قانونیت، لا دینیت، لا دینیت، ظلم و ستم کا دورہ تھا، چاروں طرف انارکی پھیلی ہوئی تھی، ظلم و حیوانیت کا دور اپنے عروج پر تھا، کمزور پر ظلم کرنا، کمزور کو ستانا، عورتوں کو پیروں کی دھول سمجھنا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، رنگ و نسل کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مودت پر، جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے بہت بڑا بنیادی مقصد تھا لوگوں کو ظلم جور سے نکالنا،
ظلم و زیادتی سے ان کو بچانا، چین و سکون، امن و امان اور عافیت کی زندگی جینے دینا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں نبوت کی جو پہلی کرن اور نبوت کی جو پہلی شعاعیں جو طلوع ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے اس بات کی محنت اور کوشش فرمائی کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا جائے، انسان کو انسانوں کے ظلم سے بچایا جائے، انسان کو انسانیت نواز بنایا جائے، انسانوں کے اندر انسانیت کا دم پیدا کیا جائے، انسان کو انسانیت کی قیمت کی معرفت کرائی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، ملک و ملت کی بنیاد پر اور آپس کے مسلک افتراق اور اختلاف کی بنیاد پر کوئی کسی کو نہ قتل کر سکتا ہے، نہ زیر کر سکتا ہے، نہ کوئی ظلم و جبر کر سکتا ہے۔ سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اخلاقی اعتبار سے سب کے حقوق برابر ہیں۔ مواسات کا اور مساوات کا، عدل و انصاف کا جو نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے قیام کے پہلے دن سے بعثت کے بعد 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے کے قیام میں، مکے سے بے گھر ہونے کے بعد بھی اور پہلے بھی اور مکہ فتح کرنے کے بعد، آپ علیہ السلام نے رنگ و نسل کی بنیاد پر کبھی نہ تو بھید بھاؤ کیا ہے اور نہ بھید بھاؤ ہونے دیا ہے۔ ہر قسم کی لڑائی سے، جھگڑے سے، انتشار سے، خلفشار سے امت کو نکال کر امن و امان کا درس دیا ہے۔ چنانچہ وہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، معمولی باتوں پر سالہ سال چلی آ رہی لڑائیوں کو آپ علیہ السلام نے ختم کیا۔ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو آپ پردادا کے زمانے سے جو بھید بھاؤ اور لڑائی اور عناد اور بغض اور نفرت اور جو جنگ چلی آ رہی وہ پر پودا اس کو زندہ کیے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بات پر ضرب لگائی کہ انسانی بنیاد پر سب کے حقوق برابر ہیں۔ آپ نے سب کے حقوق دیے ہیں۔ جن لوگوں نے مکے سے بے دخل کرنے میں سب سے اہم رول ادا کیا، کردار ادا کیا، جب مکہ فتح ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، ان کو یہ ڈر اور یہ خوف ستانے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، ہم نے ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا، ہم نے ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا تھا، ہم نے ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا، انسانی ڈر تھا کہ کہیں وہ ریپیٹ نہ کر دیا جائے میرے ساتھ، کہیں اس سے زیادہ ظلم نہ کیا جائے میرے ساتھ۔ پورا مکہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، لرزا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، ڈرو مت، گھبراؤ مت، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب دنیا نے کسی بھی ملک کو فتح کیا ہو، کسی بھی شہر کو فتح کیا ہو، اس شہر کو تاراج کر دیا، برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ منگول اور تاتاری جس شہر کو فتح کرتے تھے اس شہر کو ویران کیا، برباد کر ڈالتے تھے، چھوٹے ننھے منھے بچوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کی بے زبان معصوم جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کی پوری جائیدادیں، پراپرٹی، ان کی پوری قوم کو تہس نہس کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں آج کے دن کسی سے کوئی متعلقہ نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کوئی ظلم نہیں، کسی سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد دنیا انسانیت نے ایسا درس نہ دیکھا ہے، نہ آئندہ دیکھے گا کوئی۔ ایسی نظیر کہاں ملتی ہے؟ جن لوگوں نے اپنے گھر سے نکالنے میں کوئی کسر اٹھا باقی نہیں رکھی، جب انہی لوگوں کو جب شکست ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے میں داخل ہو گئے تو آپ علیہ السلام کا ان کے لیے اعلان ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو میری طرف سے۔ بلکہ آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ بھی فرمایا، تحفظ کی ضمانت دی۔ آپ نے فرمایا جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اس کی جان و مال کی ضمانت۔ جو ابو سفیان، یہ وہی ابو سفیان ہیں جنہوں نے مکے میں
رہنے نہیں دیا مسلمانوں کو، رہنے نہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے، وہاں سے ان کو بے گھر کرنے اور بے دخل کرنے میں بڑا رول ادا کیا. انہی ابو سفیان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن و امان ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، اس کو ستایا نہیں جائے گا. اور تیسرا یہ اعلان کیا کہ ہمارے اقتدار میں، ہماری ماتحتی میں جو رہنا چاہتا رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کسی کو زبردستی روکا نہیں جائے گا، اور کسی کی کٹپٹی پر بندوق یا اسلحہ یا تلوار یا ہتھیار رکھ کر اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں وہ رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا، جو مسلمان بنے گا وہ رہے گا، جو نہیں بنے گا وہ نہیں رہے گا. ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. ابو سفیان تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، ابھی اسلام نہیں لائے. اسلام لانے سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ اس کی جان و مال کی ضمانت ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کا جان و مال محفوظ ہے. آگے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں ہی نظر بند ہو جائے، اقدام نہ کرے، لڑائی جھگڑے پہ آمادہ نہ ہو، ہم اس کی جان و مال کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اور تاریخ گواہ ہے جو ڈرتے تھے کہ محمد رسول اللہ مکہ فتح کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے وہ اعلیٰ نظیر پیش کی ہے. وہ سب کے سب اس اعلان کو سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ایک بڑی تعداد نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی سے، انسانی غلامی سے آزاد کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنا نام لکھوایا ہے اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت کا داخلہ اس کا پروانہ حاصل کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں پر یہ ملتا ہو تھوڑی دیر کے لیے، یہ ملتا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر کہیں کوئی جذباتی یا کوئی انتقامی کارروائی کی ہو، جبکہ پورا حق تھا، پورا موقع تھا، کر سکتے تھے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کے لوگوں نے کیا ہوا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات گرامی ایسی اعلیٰ اخلاق والی، ایسی پاکیزہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پوری زندگی میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بدزبانی کی ہو، اپنی ذاتی معاملے کو لے کر کسی سے کوئی انتقام لیا ہو، کسی سے کوئی بدلہ لیا ہو. زید ابن سعنہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل کے متبحر عالم تھے. اس دور میں یہود و نصارہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات اور انجیل میں آخری نبی کی جو علامتیں پڑھی تھیں ان سے مجھے کچھ حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہی آخری نبی. بس ایک علامت دیکھنی باقی تھی کہ آخری نبی ایسا ہوگا اس پر جتنا ظلم کیا جائے گا اس کا صبر و تحمل اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. میں نے ساری علامتیں پڑھ لی، بس ایک علامت یہ دیکھنی باقی تھی. عملاً پریکٹیکلی یہ نہیں دیکھا تھا کہ حضور کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، برداشت کتنی، اور آپ کا مزاج کیسا ہے. چنانچہ اس کی جانچ اور پرکھ کے لیے زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں صحابی بنے، ایک معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. معاہدے میں کچھ کھجوریں معاہدے کے طور پر دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرض ادا کرنا تھا، اس قرض کی ادائیگی کے لیے آپ علیہ السلام نے زید بن سعنہ سے معاہدے کے طور پر قرض لی، اور یہ معاہدہ طے ہوا اتنے دنوں کے بعد یہ آپ کا جو یہ مطالبہ ہے پورا کر دیا جائے گا. آپ کا یہ معاہدہ ہے جو آپ نے دیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اس معاہدے کو پورا ہونے میں ابھی غالباً 3 یا 4 دن یا ایسے ایک ہفتہ باقی تھا. یہ پہلے آ گئے اور انہوں نے بڑے ہی بھونڈے پن سے، بڑی بدتمیزی کے ساتھ مطالبہ کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گریبان تک کہاں پہنچا دیا، تمہارا مجھ سے ایک معاہدہ ہوا تھا ابھی تک تم نے پورا نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابھی تو اس معاہدے کو پورا ہونے میں کچھ دن باقی ہیں. انہوں نے پھر سے مزید شدت کے ساتھ، بڑی ترش روئی کے ساتھ، بڑے تند لہجے میں کہا نہیں، میرا معاہدہ ابھی اسی وقت، میرا جو مطالبہ ہے ابھی اسی وقت پورا کرو. آپ کے ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرمائے. ان کا یہ لہجہ
اور ان کا یہ برا رویہ اور برا برتاؤ حضرت عمر کیا جتنے صحابی تھے سب کو بڑا ناگوار گزرا. حضرت عمر طیش میں آ گئے اور میان سے تلوار نکالی, یا رسول اللہ اجازت دیجیے بس ابھی اس کا سر قلم کر دیتے. یہ محبت کی علامت ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آخری علامت ہے کہ ہر صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ پہلو تھا. میں کیا کیا بیان کروں آپ سے. ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے دل میں حضور کی محبت کا وہ عالم تھا کہ پوری دنیا لٹ جائے, سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف آ جائے, آپ علیہ السلام کو پلک جھپکنے کے برابر تکلیف محسوس ہو, کسی صحابی کو گوارا نہیں تھا. پھر حضرت عمر تو بڑے پائے درجے کے صحابی, صحابہ کی محبت کا اندازہ لگانا ہم جیسے نااہلوں کے لیے تقریباً مشکل ہے عملی اعتبار سے. ایک صحابی ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی نہیں بلکہ تم نے جہنم کی آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے, اس لیے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے. زیب و زینت کے اعتبار سے عورتوں کے لیے حلال ہے, مردوں کے لیے حرام ہے. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے اور آپ نے شدت سے منع کیا, یہ تو انگوٹھی نہیں بلکہ تم نے جہنم کا ایک شعلہ, اس کا انگارہ پہنا ہوا ہے. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار جب ان صحابی نے دیکھے فوراً وہ انگوٹھی نکال کے پھینک دیا. آپ چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے ان صحابی سے کہا بھائی یہ انگوٹھی اٹھا لیجیے, قیمتی ہے, اس کو اٹھا لیجیے, یا تو کسی کو اپنی کسی محرم عورت کو آپ ہدیہ کر دیجیے, تحفے میں دے دیجیے, یا آپ اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے سینوں میں اس درجے تھی. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو, حضور کی موجودگی میں جس انگوٹھی کو میں نے پھینک دیا ہو, حضور کے جانے کے بعد اس کو اٹھا لے, اس کو استعمال میں لے آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ گوارا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے سامنے کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے. صحابہ من کے دل کے بڑے سچے تھے, اپنی جان فدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ ظاہر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے, فوراً تلوار نکالی, یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی ان کا سر قلم کر دیتے ہیں. اگر پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور ہدایات میں تشدد ہوتا, سختی ہوتی, جارحانہ مزاج ہوتا, انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانا مقصود ہوتا, تو یہ سب سے پہلا واقعہ ہوتا کہ حضور ان کی گردن اڑوا دیتے, کٹوا دیتے اسی وقت. آپ نے فرمایا نہیں, نبوت کا مزاج دیکھیے اور پرکھیے اور سمجھیے. نبوت کے مزاج میں کتنی عافیت, کتنا چین و سکون, کتنی محبت اور کتنی مودت, کتنا اپنا پن چھپا ہوا ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجائے اس کے کہ ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے, آپ نے حضرت عمر سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. عمر اپنے آپ کو قابو میں رکھو, تمہارا حق یہ تھا کہ تم مجھ سے کہتے ان کا جو حق ہے وہ ادا کر دیجیے, ان کا مطالبہ پورا کرانے میں تم میری معاونت کرتے. تمہیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آؤ, تم ان کے ساتھ برے رویے سے پیش آؤ, تم ان کے ساتھ تشدد سے پیش آؤ. آپ نے گفتگو میں تشدد کا اس وقت کا وہ جو لہجہ تھا اس کو پسند نہیں کیا. یہ نبوت کا مزاج ہے, اپنے حامی کو اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کو دباؤ. اور سیاست کا مزاج یہ ہے, اپنا ہے تو چاہے وہ حق پر ہو چاہے غلط پر ہو, پھر وہ اپنا ہے تو پھر اس کا سپورٹ ہے. یہ سیاست کا مزاج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی, اس کے بعد یہ حکم دیا کہ جاؤ ان کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرو اور مزید ان کو 1 سا کھجور زیادہ دو, جتنا ہے اتنا تو ادا کرو ہی, مزید 1 سا کھجور ان کو اور ادا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ 1 سا زیادہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ان کے ساتھ
یہ زیادتی کی ہے، گفتگو میں جو تشدد اختیار کیا، یہ سخت لہجہ اختیار کیا ہے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تمہیں 1 سال کھجور کو زیادہ دینا ہے۔ حضرت زید ابن سانہ جو اب تک یہودی تھے، عالم دین اپنے مذہب کے اعتبار سے، بڑے واقف کار، جانکار، بڑے ماہر تھے، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کے فوراً معافی کے طلبگار ہوئے، یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بات یہ ہے کہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں نے تورات میں، انجیل میں اور اس سے پہلے زبور میں جتنی میری اپنی مذہبی کتابیں تھیں، مذہبی صحیفے تھے، سب میں نے آپ کی فنا فنا علامتیں پڑھ لی تھی، بس یہ ایک علامت ایسی تھی جو پڑھی تھی دیکھی نہیں تھی، بس اس نبوت کی علامت کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، جس پر میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اور میں آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کا غلام بنتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر جن کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، وہ سب کے سب آپ کے چہیتے بن گئے، وہ سب آپ کے غلام بن گئے، اور آپ کی غلامی میں رہنے کو، بادشاہت کو ٹھکرایا ہے، غلامی میں رہنے کو ترجیح دیا ہے، سرداری کو ٹھکرایا ہے، آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس سردار نے اپنے قبیلے کی سرداری کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کو ترجیح دیا۔ زید بن حارثہ نے اپنے سگے باپ اور سگی چچا کے ساتھ جانے کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا۔ کون سی قرابت داری تھی، کون سی رشتہ داری تھی؟ بزرگ دوستوں عزیزوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف اور آپ کا ایسا اعلیٰ کردار، آپ کے ایسے مکارم اخلاق اور آپ کی ایسی ہستی تھی کہ دنیا مر کرتی تھی آپ کے اوپر۔ جس نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، وہ آپ کا ہو گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو آپ کو جانتے ہی نہیں۔ کاش کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، وہ سب آپ کے ہو جاتے، وہ غلام بن جاتے۔ وہ قابل افسوس لوگ ہیں جو آپ کی ذات پر نعوذ باللہ ایسے تبصرے کرتے ہیں، جو تبصرے، جن تبصروں کو ایک مسلمان کا کسی عام انسان کے مقابلے میں کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے، سچا مومن وہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کے ساتھ رہنے والے انسان سلامت رہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی مسلمان ہو اور جس کے تعلقات، جس کے معاملات، جس کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ اچھے ہو، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ فرمایا گیا سچا مومن وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاقیات، جس کا رویہ، جس کا نیچر، جس کا مزاج، جس کا بیہیویئر اور جس کا برتاؤ عام انسانوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اچھے برتاؤ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون پارسی ہے، کون جینی ہے، کون بدھسٹ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، پرندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ ایک انسان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک چراگاہ میں آپ داخل ہوئے، ایک اونٹ کو چلاتے ہوئے، روتے ہوئے سنا، آپ اس کے قریب گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آپ کی خصوصیات ہے، کیا کہہ لیجیے معجزہ ہے، پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس اونٹ کو اس کا مالک تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کون اس کا مالک ہے؟ ایک انصاری صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور جتنا بوجھ لاد سکتا ہو اس سے اتنا کام لو۔ آپ نے جانوروں کے حقوق بتلائے ہیں، کیونکہ عام انسانوں کے حقوق نہیں بتلائے۔ جس پیغمبر نے بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو، پیشاب پاخانہ کرنے اور تھوکنے کا طریقہ بتایا ہو، کیا اس نے انسانی زندگی کے جو عوامل ہیں، کیا اس پر کوئی ہدایات اور گائیڈ لائن نہیں ہے؟ جس مذہب کے اندر، جس دین کے اندر گائیڈ لائن یہ دی گئی ہو، تعلیمات اور ہدایت یہ دی گئی ہو کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو نظر آئے اس کا ہٹا دینا صدقہ ہو، اپنے بھائی کو پیار بھری محبت بھری نگاہ سے دیکھنا صدقہ ہے، اس مذہب میں، اس مذہب کی تعلیم میں کہیں گنجائش نہیں ہے کسی کو ناحق ستایا جائے، آگزنی کی جائے، کسی کے مکان کو جلا دیا جائے،
کسی کی جان کو، مال کو، اس کی عزت آبرو کو نقصان پہنچایا جائے، ہمارے مذہب میں کہیں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو حرام قرار دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا. وہ پراپرٹی، وہ جائیداد چاہے ہندو کی ہو، کسی سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، مسلمان کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے پھر وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے والا ہے. دین اسلام کی تعلیمات میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ امن و امان کا، چین و سکون کا پیغام دنیا کے سامنے عام کیا جائے، محبت کا پیغام عام کیا جائے، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا بند کر دیا جائے، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، چھوٹا بڑے کا ادب کرے، وہ بڑا چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، بڑا چھوٹے کو شفقت کرے، وہ شفقت کرنے کا عمل کسی کے بھی ساتھ ہو. کسی مذہب کے پیروکاروں پر طعن و تشنیع نہ کیا جائے، چھیٹا کشی نہ کی جائے، ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور ان کی اپنی عبادت گاہ کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہ ہمارے مذہب کی بنیادی گائیڈ لائن ہے، یہ بنیادی تعلیمات ہیں. میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا، سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاہنے والوں کو سمجھا دیجئے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تمسخر نہ کیا جائے، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ برا رویہ نہ دکھائیں، ان کو دردناک یا اذیتناک ان کے ساتھ کوئی پہلو سے پیش نہ ہے، ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ کرے، ان کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق نہ اڑائیں. لازماً اگر ہم کا مذاق اڑائیں گے تو وہ جواب میں پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے. یہ انسانی نیچر ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو آپ اس سے اچھی امید نہ رکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اماں ابا کو گالی نہ دلواؤ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح تم کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، لازماً وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمہارے اماں ابا کو گالی دے گا. تو گویا کہ تم اپنے اماں ابا کو گالی دلوانے میں تم ہی سبب بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، راستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھری نگاہ سے دیکھنا صدقہ ہے، ایک دوسرے کے ہمدردی کے ساتھ پیش آنا صدقہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، یہ تعلیمات ہیں. ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے اس یہودی لڑکے کی تیمارداری میں گئے، عیادت میں گئے. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے اچھے اخلاق والے جو حدیثیں ہیں، جو گائیڈ لائن ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی، تمام انسانوں کے نبی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے، آپ پر نازل ہونے والا قرآن اور اس کی تعلیمات اور اس میں جتنی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں اور جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے، وہ سب کے لیے عام ہے اور سب کے لیے برابر حق رکھتی ہیں. اور سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر آپ کا کیا رویہ رہا، بحیثیت شوہر اگر عمر دراز بیوی ہو تو کیسے رہنا، آپ خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. بحیثیت شوہر بیوی کم عمر ہے، شوہر عمر دراز ہے تو آپ حضرت عائشہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. آپ بحیثیت والد حضور کی زندگی میں کیا کردار رہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو پڑھیں. آپ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، حضور کی سیرت کو اور حضور کی پورے کردار کو 23 سالہ پوری زندگی کو پڑھیں گے تو آپ سب کو یہ ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت نواز اور انسانیت کی خیر خواہی کرنے والا اب تک کوئی انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق. نانات بھی کنشکر صدقہ وفا کے پیکر، نانات بھی کنشکر صدقہ وفا
وفاق پہ کر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گواہی کے جرم میں یا رشوہ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانا طویل کا لشکر